20 जनवरी 2022 को डॉक्टर डेनिस आइजक, जो पाकिस्तान के नामवर ड्रामा राइटर थे, शायर थे, उनका इंतकाल हो गया। वो कनाडा में मुकीम थे। उनकी ज़िंदगी में हमेशा हमने कुछ न कुछ सीखा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी मौत भी एक सवाल छोड़ के गई है, और वो सवाल ये है कि ऐसे लोग जो अपने आबाई वतन में कामयाब हैं, शोहरत, दौलत, प्रोफेशन और पैशन हर जगह वो मैनेज करके चल रहे हैं और मुतमिन हैं, ऐसे लोग हिजरत क्यों करते हैं? और क्या उनको करनी चाहिए? नहीं। और अगर जब वो हिजरत करके यहाँ पर आते हैं इन नए नवेले मुल्कों में, तो यहाँ का सिस्टम उनको कैसे लेता है, और वो इन नई नई जगहों को, निज़ामों को, रवाजों को कैसे परसीव करते हैं, और उनकी शख्सियत पे क्या असर होता है। मेरे साथ इस वीडियो में इन सवालों का जवाब ढूंढिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप क्या कहते हैं। मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज़ डायरी विथ रुबीना फैसल। जब मैंने डॉक्टर साहब की डेथ की न्यूज़ सुनी तो मुझे डेथ ऑफ अ सेल्समैन एकदम से मेरे जहन में ये आर्थर मिलर का प्ले एकदम से चमाके के साथ मेरे जहन में आया। मुझे नहीं पता उसकी शायद उसकी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स, वो जब कहता है कि एज अ हस्बैंड, एज अ फादर मैं फेलियर हूँ, सक्सेस के पीछे जो जा रहा है अमेरिकन ड्रीम, वो नहीं उसको मिल रहा, उसके ड्रीम्स शैटर्ड होते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन डेथ ऑफ अ डेनिस आइजक मुझे डेथ ऑफ अ सेल्समैन की तरफ लेके गया। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी बड़ी कामयाब और बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। जैसे आप सोच लें, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंसान जो डॉक्टर है, वो रेडियोलॉजिस्ट थे और 25 साल जॉब की उन्होंने पेशावर के लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में। इज़्ज़त थी, शोहरत थी, ड्रामे लिखे तो बेइंतहा शोहरत पाई, इंतहा फिल्म लिखी तो रूठे हुए लोगों को जो सिनेमा का मुंह नहीं देखना पसंद करते थे वापस लेके आए। हमारी शादी नहीं हुई थी, हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी पहली फिल्म पाकिस्तानी इंतहा देखी जो डॉक्टर डेनिस आइजक ने लिखी थी। ड्रामे उनके एक ऐसे मौजू पे वो लिखते थे और इतने फॉरवर्ड थिंकिंग थी उनकी कि उस वक्त एक ड्रामे में उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो जो फलां सीन था वो तो समझ आई थी कि वो क्या था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को उस सीन में बताया था। देखने में वो दो सौकनों की कहानी थी, लेकिन अंडरलाइंग उसका सब्जेक्ट ये था। तो इतने फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ, इंटेलिजेंट, और उस वक्त इतनी पुख्ता शायरी स्टूडेंट लाइफ में वो करते थे। उनके उस ज़माने के जो दोस्त हैं वो बताते हैं, और हमने पढ़ी भी, बाद में देखी भी। तो ऐसा शख्स जो क्रिएटिव भी था, उसको जब हिजरत करना पड़ी, पहली बात तो ये है कि क्यों करना पड़ी। अगर वो लोग कहें कि चूँकि डॉक्टर साहब क्रिश्चियन थे और उनकी लाइफ में, प्रोफेशन में कोई हर्डल्स आ रही थी, इस वजह से उन्होंने की, तो मेरे हिसाब से इसका जवाब मैं नो में दूंगी। उनके मुंह से हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। ये ज़रूर है वहाँ का पूरा सिस्टम हमें पता है जिस तरह अक़लियतों को लेता है, लेकिन डॉक्टर साहब को उसी सिस्टम ने डॉक्टर बनाया, राइटर बनाया, इतने अवार्ड्स दिए, 1978, 1979, कितने अवार्ड्स की लिस्ट है मेरे पास जो डॉक्टर साहब को मिले। उस सिस्टम ने डॉक्टर साहब को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, नाम दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद जैसे हम लोग सब कुछ वहाँ से पढ़ते हैं, हमें भी पूरी कामयाबी पाकिस्तान से मिलती है, और हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। जो हमारा जवाब है वही डॉक्टर डेनिस आइजक का भी जवाब होगा, वही हर पाकिस्तान में प्रोफेशनली सक्सेसफुल बंदे का जवाब होगा। हम अपने बच्चों को ह्यूमन राइट्स, इक्वल ह्यूमन राइट्स वाले मुल्क में रखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते नहीं देख सकते। हम सब अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर और दुनिया की बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट हेल्थ सिस्टम में रखना चाहते हैं। हम उनको आज़ाद और ख़ूबसूरत फ़ज़ा में रखना चाहते हैं। हम उनको तंग नज़री से निकालना चाहते हैं, तो हम इन मुल्कों में आते हैं।
یہی فیصلہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہی ڈاکٹر ڈینس آئزیک نے کیا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ کریٹیو انسان بھی تھے، اس لیے ان کی سینسٹیوٹی 10 گنا عام بندے سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری نئی جگہ پر جا کر اپنے آپ کو منوانا اور وہ سسٹم ان کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے وہ 10 گنا کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سسٹم کی ایکسیپٹیبلٹی اور ایج فیکٹر آپ لگا لیں، ایک ایج ہوتی ہے، جیسے ہم mid 20s یا لیٹ 20s میں ادھر آئے، ایج اپنی عمر کے اس حصے میں، ڈاکٹر صاحب 50s میں آئے، اپنے 50ویں سالگرہ شاید انہوں نے یہاں پر آ کر کی ہو، تو پھر آپ کی جو ڈاکٹری کی ڈگری ہے وہ ہو گئی آپ کی ناکامیاب یہاں پر۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ صرف ڈاکٹر صاحب کی کہانی نہیں ہے، یہ میں ہر اس پروفیشنلی سکسیسفل بیک ہوم بندے کی کہانی سنا رہی ہوں جو پیچھے سے اتنے سکسیسفل ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر ایک نئی زندگی ان کو سٹارٹ کرنا پڑتی ہے۔ ان کی ڈگریاں زیرو ہو جاتی ہیں، ان کی لائف زیرو ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کچھ نہیں ہے، شروع سے سٹارٹ کرنی ہے انہوں نے۔ تو وہ جو سٹارٹ ہے ان کا انیشل پوائنٹ سے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو کور کرنے کے لیے آپ بار بار اپنے ماضی میں جاتے ہیں، میں تو وہاں وہ تھا، میں تو یہاں وہاں وہ تھا، میں یہاں کیا ہوں۔ یہ ایک عام ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، وکیل، کوئی بھی پروفیشنلی جو ساؤنڈ بندہ ہے، جو بیک ہوم میں سکسیسفل ہے، بینکر ہے، ٹیچر ہے، جرنلسٹ ہے، یہاں آ کے وہ زیرو ہے۔ یہ ہر اس بندے کی کہانی ہے۔ اس کو ڈپریشن کے اٹیکس بھی ہوں گے، اس کو اپنے بچے بھی پالنے ہیں اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہے، اپنی ڈگری اپ گریڈ کرنی ہے۔ ایج کے بالکل شروع کے حصے میں آپ آ جائیں تو ٹھیک ہے، اس ایج میں آپ کے لیے اور مشکل ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کے لیے ڈبل مشکل تھی۔ یہاں پہ بہت سے کریٹیو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کریشن کو دفن کر کے وقتی طور پہ اپنے پروفیشنز کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے کریٹیوٹی میں آگے اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ بہت کامیاب مثالیں بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ان کی جو وہاں پر پاکستان میں شہرت تھی، وہ ایک اور تیسری پرابلم تھی۔ یاد رکھیے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کچھ بھی ہے، انہوں نے پیزا ڈیلیوریز بھی کی ہیں، پیٹرول پمپ پہ، گیس اسٹیشنوں پہ جابیں بھی کی ہیں، لیبر جابز بھی کی ہیں، فیکٹریز میں بھی جاب کی ہیں، ریسٹورانوں میں بھی کی ہیں، میک ڈونلڈس، ٹیم ہارٹن میں کافیاں بھی سرو کی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لوگ، شروع میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی جگہ پہ ہیں اور آپ پاکستان سے پیچھے، آپ کے پاس شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، پھر جب آپ یہاں پر جا کر کسی ریفرنس سے کسی فیکٹری میں جاب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چھوٹا سٹیپ بھی نہیں آپ یہاں پر لے سکتے۔ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو وہ آپ کو شرنک ہوتا آپ کی وہ جو سارے پلس پوائنٹ تھے، آپ کی کامیابی، آپ کی شہرت، سب چیزیں آپ کے مائنس پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں۔ ہر کریٹیو انسان کے اندر جو ایکسٹرا سینسٹیوٹی ہے وہ بھی آپ کا مائنس پوائنٹ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی تو ایک ہم کیس کے طور پہ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایسی کتنی ہی زندگیاں یہاں بکھری ہوئی ہیں جن کو ہجرت میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور کچھ ان کو مینج کر لیتے ہیں، ہینڈل کر لیتے ہیں، ان کے اندر کچھ اسٹریٹ سمارٹنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، یا سوشل سکل زیادہ ہوتی ہیں، یا وہ جس کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، جن کو جو کہ ایڈجسٹیبلٹی، جن کے اندر فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، یا جو اتنے مائلڈ، اتنے معصوم نہیں ہوتے جتنے ڈاکٹر صاحب تھے، تو ان کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے نا تھوڑی زیادہ کم پریشانی ان کو ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنے آبائی وطن میں جب ایک زندگی کا ایک بھرپور حصہ جب آپ گزار چکے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے جگہ پہ آ کر، بالکل نئی جگہ پہ آ کے رہنا بڑا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور اس میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہو، سپورٹیو بھی ہو، کوآپریٹو بھی ہو، لیکن آپ اپنے ماضی میں اسکیپ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ وہ باتوں سے، ان خوشیوں سے، ان لمحات سے جو آپ کی کامیابی کے تھے، جو آپ کی فلفلمنٹ کے تھے، جو آپ کو آپ کی ویلیڈیشن کے تھے، اب آپ کا وہاں پر ایک مقام تھا، اس کو آپ مس کرتے ہیں، اس کے لیے آپ بار بار واپس اپنے پاسٹ میں جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمر کے ایک
تھوڑے کم، جب آپ کم ادھر اسٹیبلش ہوں اور ساری کشتیاں جلا کر آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ سیٹ ہو سکتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں، لیکن مس آپ پھر بھی کرتے ہیں، اپنے بیک ہوم کو مس کرتے ہیں، پاکستان کے حالات یا کوئی بھی اس طرح کے سب کانٹیننٹ کے ملکوں کے حالات جہاں کے لوگ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری سے نکل کے ڈیولپڈ کنٹریز میں رہنا چاہتے ہیں، بہتر ہو جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنا گھر جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے. ہر بندے کا یہ ڈائلما ہے، چاہے کوئی رائٹر بھی نہیں بھی ہے، پھر بھی کوئی کریٹیو ہے، پھر بھی. تو تارکین وطن کے ساتھ تھوڑا آپ جو رویہ اتنا ترش کئی دفعہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، وہ تھوڑا آپ نرمی کی طرف جانا چاہیے کہ یہ لوگوں کی ایک اپنی اسٹرگل ہوتی ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی یا یہ مادی چیزیں نہیں ہوتی، یہ سارے کرائسس سے وہ لوگ بھی گزرتے ہیں. تو جو لوگ پاکستان یا انڈیا یا اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس بلیسنگ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر ہے، گھر سے چلے ارادہ منزل لیے ہوئے، منزل ملی تو اپنے ارادے بدل گئے. یعنی انسان جب اچیو کر لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے ایک جگہ پہ، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ بس یہی تو جو ہے، جس کے پاس ملک ہے اس کو انجوائے کرے. جو یہاں پر آگے ہیں، ملک سے دور آگے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کشتیاں جلا کے آنا چاہیے. لیکن ہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو یہاں آتے ہیں ان کو اپنے بیک ہوم میں انڈیا پاکستان وزٹ ضرور کرنا چاہیے، جانا ضرور چاہیے، تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بھی کیس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید آنے کے صرف 2 سال بعد ایک ہی دفعہ گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئے. آتے جاتے رہیں تو بھی کافی زیادہ آپ کو تسلی رہتی ہے، آپ اپنے ملک سے ان ٹچ رہتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو سوشل ورک کرتے ہیں، پاکستان میں سکولز بنا لیتے ہیں، لیبارٹریز بنا لیتے ہیں، ڈسپینسریز بنا لیتے ہیں، کچھ نہ کوئی سوشل ورک کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض بھی پاکستان کو واپس کرتے رہیں جو انہوں نے پڑھا لکھا کے ہمارے اوپر ہمارا بنتا ہے، اور ساتھ میں جڑے بھی رہیں اپنی مٹی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں، اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی خیال ہے، اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، شیئر کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک خدا حافظ.